بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ وائس آف ہومیوپیتھ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد اللہ قباسی۔ آج کی میری دعا ہے سلیشیا اور پولیکسٹ ریمیڈی ہے۔ ہومیوپیتھک ڈائلیوشن کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بایو کیمک میں بھی مستعمل ہے اور بایو کیمک سالٹ کا بھی ایک حصہ ہے۔ سلیشیا کے اندر انفیکشن پائی جاتی ہے، ہومیوپیتھی کا سب سے بڑا اینٹی بائیوٹک ہے۔ جہاں کہیں پر بھی انفیکشن ہوگی تو وہاں پر سلیشیا دوا ہوگی۔ سپوریشن، پیپ کا پڑنا، پیپ کا میلان، پس فارمیشن، اس کے ساتھ ساتھ پاؤں سے شدید بدبودار پسینہ اور سر درد کو سرد ہوا سے اور لپیٹنے سے سر درد کو آرام، پاؤں میں بدبودار پسینہ اور پیپ کا پڑنا اس دوا کی مخصوص علامات ہیں۔ سلیشیا جہاں پر ہومیوپیتھک ڈائلیوشن میں بہترین انداز میں کام کرتی ہے، وہاں پر اس کا استعمال بایو کیمک میں بھی مستعمل ہے۔ کوئی پھوڑے ہوں، پھنسیاں ہوں تو یہ چھوٹی طاقتوں میں یعنی لوور پوٹینسیز میں 6x میں، 12x میں، 6 میں، 30 میں پیپ کو خارج کرتی ہے جسم سے، اور بڑی پوٹینسیوں میں پیپ کو خشک کرتی ہے، اور معمولی سا زخم یا معمولی سی چھیلن ہو جائے تو وہاں پر پس فارمیشن ہو جاتی ہے اور ہمیشہ سوزش میں پیپ پڑ جاتی ہے، اور زخم پرانے اور نامندمل ہونے والے زخم جو ٹھیک نہ ہو رہے ہوں اور کبھی بھی درست نہ ہو رہے ہوں، بہترین دوا ہے۔ سلیشیا کے مریض جو ہے وہ کولڈ ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے اور گرمی اور گرم کپڑے لپیٹنے سے ان کو آرام ملتا ہے۔ سردی کی اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر سرد موسم میں یہ ہیٹر کے پاس بھی بیٹھے ہوں تو تب بھی جو ہے ان کو پالا پڑے، تب بھی ان کو سردی لگے اور جسم میں کپ کپی طاری ہو تو بہترین دوا سلیشیا ہوتی ہے، اور اس کا ٹمپریچر بھی کم ہوتا ہے، حرارت عزیزی اس کی کم ہوتی ہے، ٹھنڈ کا احساس زیادہ پایا جاتا ہے، اور اسی احساس کی وجہ سے وہ ہر وقت اپنے جسم کو کسی نہ کسی چیز سے لپیٹ کے رکھنا چاہتا ہے۔ سر اور پاؤں دونوں پہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، اور پاؤں کے پسینے اگر دب جائیں، کبھی پاؤں کے پسینے بند ہو جائیں تو پھر جو ہے یہ دوا انتہائی مستعمل ہے اور بہترین کام کرتی ہے۔ اکثر اوقات اس کے اندر یہ ٹیبرکلوسس کی بھی بہت بڑی دوا ہے اور سل اور دق کی بہت بڑی دوا ہے، یعنی جب پھیپھڑوں کے اندر پھوڑا بن جائے، لنگز کے اندر ابسس ہو جائے تو یہ بہترین دوا ہوتی ہے۔ لیکن کی ٹیبرکلوسس کے اندر آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے پہلے مریض کو اس قابل کر لیں کہ وہ مریض جو ہے وہ اس کی اگراویشن کو سہ سکے، اور اسے پیلیٹیو میڈیسن پہلے دیں تاکہ جو ہے وہ اپنی ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا وہ ابارٹ کر جائے اور جو ہے نا اس سے لنگز کے اندر جو ہے وہ انفیکشن زیادہ بڑھ جائے۔ پاؤں کی انگلیوں کے اندر جو ہے گلنا سڑنا، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کے جو حصہ ہے پاؤں کی اسپیشلی، تو ان کو جو ہے نا گل سڑ جاتی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ زخم سے بن جاتے ہیں اور کچی اور گلی سڑی سی محسوس ہوتی ہیں۔ ناخنوں کے اوپر سفید قسم کے داغ پڑنا، بچوں کے دبلے پن میں یہ بہترین دوا ہے، اور جب بچے غذا ہضم نہ کر سک رہے ہوں تو تب بھی یہ بہترین دوا بنتی ہے ان کی، اور جب غذا کھانے کے باوجود غذا ہضم نہ ہو رہی ہو، انجذاب نہ ہو رہا ہو غذا کو، ناقص جو ہے نا تغذیہ یعنی صحیح طریقے سے ڈائجیشن نہ ہو رہی ہو اور جسم کو خوراک نہ لگ رہی ہو بچوں میں اور سوکھا پن ہو، تو اس کی وجہ پھر بھی آپ جو ہے وہ سلیشیا ایسے بچوں کو دے کر ان کو شفا یابی کے عمل سے گزار سکتے ہیں۔ بچوں کے عمومی طور پر جو ہے نا خنازیری اسکروفلوس جو چائلڈ ہوتے ہیں ان کی یہ دوا ہے، اور ان کا سر بڑا، پیٹ لٹکا ہوا، تالو کھلے،
यानी सर की हड्डियाँ आपस में सही तरीके से जुड़ी हुई नहीं होती और टखने कमज़ोर होते हैं और आसानी से चल नहीं सकते, यानी ये भी बेहतरीन दवा है उन बच्चों की जो लेट वाकर होते हैं, देर से चलते हैं, उनकी बेहतरीन दवा होती है। दांत निकालने के ज़माने जो डेंटेशन पीरियड होता है उसके दौरान और मौसम गर्मा में इसकी जो है ना इसहाल जो है वो मुख्तलिफ़ रंग बरंग के इसहाल होते हैं, कलर एक जैसा नहीं होता जैसे कि पल्सटिला का होता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो है ना जो सिलेशिया है वो पल्सटिला का बेहतरीन मुज़मन है। जहाँ पर एक्यूट केसेस के अंदर पल्सटिला काम करती है, वहाँ पर क्रॉनिक केसेस के अंदर वो सिलेशिया बेहतरीन काम करती है। इसमें अजीब किस्म की कब्ज़ पाई जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी बड़ी अजीब किस्म की इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन ऐसी है कि जो है ना स्टूल लूज़ होता है, नरम होता है, लेकिन कमज़ोरी की वजह से जो स्फिंक्टर एनी है, जो एनस के आसपास के जो मसल्स हैं, उनकी वीकनेस की वजह से पाखाना जो है वो बाहर निकलता नहीं है और पाखाने को निकालने के लिए ज़ोर लगाता है मरीज़ और उसके बावजूद पाखाना वापस जो है ना अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसे बाज़ औक़ात उंगलियों से भी पाखाना निकालना पड़ता है और नए चांद पर इसकी तकालीफ अक्सर बढ़ जाती हैं। सर दर्द और गर्दन के पिछले हिस्से में इसका दर्द होता है और ऊपर सर की तरफ जाता है। चीचक के बद असरात और चीचक के इंजेक्शन लगाने के बद असरात को बेहतरीन तरीके से ज़ायल करती है। ये जो लोग पत्थर कूटने का काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं और जो है ना जो पत्थर तोड़ने वाले लोग होते हैं उनकी भी जो है ना ये बेहतरीन दवा है। और ऐसे लोगों में जो पत्थर का काम करते हैं और पत्थर कूटते हैं और उनको अस्थमेटिक कंडीशन हो जाती है, दमे की कैफियत हो जाती है, तो उन मरीज़ों के लिए भी ये बेहतरीन दवा है। जिस्म में कहीं मछली का कांटा चुभ जाए, जो है ना गले में फंस जाए, उसके अलावा सुई कहीं पर जो है ना चुभ जाए या कांटा जो है ना जिस्म के अंदर जो है वो चला जाए और जो है ना नज़र ना आ रहा हो, तो ये उसको बाहर निकाल देती है। और इसको अगर उस जगह पर आप एक ड्राप डालेंगे तो या उस कांटे को या उस जो है ना जो मछली का कांटा है उसको निकाल कर बाहर फेंक देगी। यानी जिस्म से तमाम गैर ज़रूरी चीज़ों के अखराज के लिए आप सिलेशिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मरीज़ जो है ना इंतहाई सेंसिटिव भी होते हैं, नर्वस होते हैं, पुरजोश होते हैं, एक्साइटेड एबल होते हैं और उसके अलावा फिक्स्ड आइडियाज़ और जो उनके आइडियाज़ होते हैं वो उनके अंदर लचक बिल्कुल नहीं होती और हमेशा पेन के मुतालिक सोचते हैं, थिंक ऑफ पेन होता है उनके अंदर। और इस तरह से इनके जो सर के दर्द हैं वो मोस्टली जो है वो लेफ़्ट साइड पे लेटने से इसकी सर की तकालीफ में इजाफ़ा होता है और सर्द हवा में इसकी हेडेक को आराम मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है सर को लपेटने से भी इसको आराम मिलता है। और इंतहाई जो है ना नज़ला ज़ुकाम के अंदर जब सर के अंदर कंजेशन हो जाए तो फिर ये बेहतरीन दवा होती है। और एक और चीज़ जो है मेरी अपने एक्सपीरियंस के अंदर आई है कि साइनोसाइटिस जब नाक के गदूद बढ़ जाएँ और नाक के गदूद के अंदर इन्फेक्शन हो जाए और आप सांस सही तरीके से मरीज़ ना ले रहा हो और फिर जो है आप साइनोसाइटिस के लिए इसको जो है एक बड़ी पोटेंसी में अगर आप हायर पोटेंसी में सिलेशिया 1 में और 10 और 50 में आप उसे देंगे तो जो है ना मरीज़ जो है उसका नाक खुल जाएगा और नाक के अंदर जो है वो दूध भी स्क्वीज़ होकर जो है ना बेहतर हो जाएंगे और उसके साथ साथ नज़ले की या नज़ला की कैफियत भी बेहतर हो जाएगी और ये साइनोसाइटिस की इसी तरह से बेहतरीन दवा बनती है। ये जो है ना स्वेलिंग ऑफ लैक्रिमल जो ग्लैंड्स हैं, जो आँखों की आंसू के जो ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर भी जो है ना इसका बेहतरीन असर होता है। उनकी स्वेलिंग हो जाए तो उसके ऊपर भी जो है ना ये बेहतरीन असर करती है। स्टेज जो है वो जिसको गुंजानी भी कहते हैं और स्टेज की भी बहुत बड़ी दवा है ये स्टेज की। और उसके अलावा जो है ना अब्सस हो जाए आँखों में कहीं पे, आँखों के गिर्द जो है ना एक छोटा सा फोड़ा बन जाए, वो जो है ना उसमें पस पड़ जाए तो उसकी भी जो है ना बेहतरीन दवा है ये। जो इसके चेस्ट होती हैं ख़वातीन की, उनके अंदर अगर गोमड़ बन जाए, उनके अंदर जो है ट्यूमर सा बन जाए, उनके अंदर जो है ना जो मैस्टॉइड होता है उसकी जो है ना बेहतरीन दवा है। और जो है ना यानी जो पिस्तानों के गदूद हैं उनके अंदर जो है एक फोड़ा नमा चीज़ बन जाती है जिससे
کا جو ہے نا بہترین علاج جو ہے وہ سلیشیا ہے۔ سلیشیا کے چہرے کے اوپر بھی پھنسیاں ہوتی ہیں، جیسے کل میں نے آپ کو کرکریا سلف کے اندر بتایا تھا، اس کے چہرے کے اندر بھی پھوڑے پھنسیاں اور چھوٹی چھوٹی پھنسیاں اور جو ہے نا پردرد پھنسیاں ہوتی ہیں، اور ان کی بھی بہترین دوا ہے یہ۔ اور جو ہے نا جب دانتوں کے اندر کوئی پھوڑا ہو، ابسس آف ٹیتھ ہو، تو اس کی بھی بہترین دوا ہے۔ اور ابسس آف ٹیتھ میں نے جیسے کل آپ کو بتایا تھا کہ کرکریا فلور کے اندر کہ وہ اس کی سخت اور ہارڈ ہوتی ہے، اس کے نرم ہوتا ہے، اس کی جو گومڑ ہوتا ہے، اس کا جو سویلنگ ہوتی ہے ٹیتھ کے اندر وہ جو ہے نا نرم ہوتی ہے، اور وہاں پر پس فارمیشن ہوتی ہے، اور جو ہے نا پس بھی نکلتی ہوئی فیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹامک کے اندر جو ہے نا کھٹے ڈکار آتے ہیں، اور کھٹے ڈکاروں کی سورل ریکٹیشن کی بہترین دوا ہے۔ جو ہے نا یہ گوشت کو اور جو ہے نا وارم جو فوڈز ہے ان کو جو ہے نا ڈائجسٹ کرنے کے لیے بھی بہترین کام کرتی ہے۔ یہ جو ہے نا کولک کے لیے، درد کولنج کے لیے بھی بہت بڑی دوا، درد کولنج کی سور ریکٹیشن، کھٹے ڈکار آتے ہیں اور اکائیاں آتی ہیں، اس کی بھی جو ہے نا یہ بہترین دوا ہے۔ فسچولا اینی کی بھی بہت بڑی دوا ہے۔ ریکٹم کے اندر جو فسچولا ہو جاتا ہے اور وہاں پر پھوڑا ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے نا بہترین دوا ہے۔ اور ایسے اس میں ڈنگ لگنے کیسے درد ہوتے ہیں، اسٹنگنگ پین ہوتے ہیں، اس کا ڈائریا، اسہال جو ہے نا ڈفرینٹ کلر کا، اور ڈفرینٹ جو ہے نا کلرز ہوتے ہیں اس کے اندر، اور ڈفرینٹ کلر کا اسہال بھی اس دوا کی علامت ہے، جو پلسٹیلا کی بھی علامت ہے۔ اور پلسٹیلا کی یہ کرونک پیشاب کا نکلنا جو ہے نا اس کے لیے بہترین مستعمل دوا ہے، اسپیشلی جب بچوں کے اندر وارمز اور کیڑے ہوں تو کیڑوں کی یہ بہترین دوا ہوتی ہے۔ اور اس کے جو ہائیڈروسل ہوتے ہیں ان کے اندر خصیوں میں بھی پانی پڑ جانا، اور خصیوں کی تھیلی میں پانی کا پڑ جانا بھی ہائیڈروسل کے اندر۔ ریشہ دار گھومڑ یا پیپ والے جو ہے نا دانے کہیں پر جسم میں پائے جائیں تو یہ بہترین کام کرتی ہے۔ جو اس کی ریسپیریٹری سسٹم کی علامات ہیں وہ پھیپھڑوں کی سوزش ہے، انفیکشن ہے پھیپھڑوں کے اندر، اور دق اور سیل کی کیفیت اور ٹوبرکلوسس کی کیفیت کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے۔ اور سٹیچز ہوتے ہیں جو ہے نا پھیپھڑوں میں سوئیاں چبھنے کے سے درد محسوس ہوتے ہیں، اس کے اندر وائلنٹ کف ہوتی ہے، بہت شدید قسم کی کھانسی ہوتی ہے جو لیٹنے سے بڑھ جاتی ہے، اور تھک یلوش ڈسچارج ہوتا ہے اس کا۔ اور جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ جب ناک کے اندر سائنسز کے اندر انفیکشن ہو جائے تو یہ بہترین دوا ہوا کرتی ہے۔ کمر درد کی بھی یہ بہترین دوا ہے، جب کوکسک ریجن میں یعنی دمچی کی ہڈی پہ درد ہو تو جو ہے نا یہ بہترین دوا کام کرتی ہے۔ اور اسپائنل اریٹیشن بھی اس دوا کے اندر آتی ہے، اور اسپائنل انجریز کے اندر یا اسپائنز کے اندر اگر کہیں پر جو ہے وہ انفیکشن پائی جائے تو پھر بھی یہ بہترین دوا ہوا کرتی ہے۔ شیٹک پین کے لیے بھی بہترین دوا ہے، لنگڑی کے درد کے لیے، جب درد جو ہے وہ ہپس سے ٹانگوں کی طرف اور پھر پاؤں کی طرف جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ابسسز، فیلونز، بوائلز، اولڈ فسچولاز، السرز سکن کے کہیں پہ بھی ہوں تو یہ سکن کی جو ہے نا بہترین دوا بنتی ہے، اور بہترین سکن کے اوپر اس کے ایفیکٹ ہیں۔ زخم کے نشان جب رہ جاتے ہیں تو زخم کے نشان رہنے کی بھی یہ بہت بڑی دوا ہے، اور زخم کے نشان کے پاس اگر ریشہ دار ابھار ہو تو پھر بھی یہ دوا بہترین جو ہے نا کیلائڈز جنہیں کہتے ہیں، کیلائڈز ہوں تو ان کی بھی یہ بہترین دوا ہے۔ بخار کے اندر جو ہے نا چلینس، سردی اس کی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا سے سینسٹیو محسوس کرتا ہے، اور رات کو جو ہے نا اس کے پسینے رات کو زیادہ آتے ہیں، اور صبح کے وقت جو ہے اس کی تکالیف زیادہ ہوتی ہیں، اور جو تکلیف والے جسم کے حصے ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹھنڈے فیل ہوتے ہیں، ان کے اندر ٹھنڈ پائی جاتی ہے۔ اس کی جو کمی بیشی یا موڈیلٹیز ہیں تو موڈیلٹیز جو ہے نا یہ ہمیشہ نئے چاند آنے پر اس کی تکالیف زیادہ ہوتی ہیں، صبح کے وقت اس کی تکالیف زیادہ ہوتی ہیں، واشنگ سے، دھونے سے، کپڑے دھونے سے، نہانے دھونے سے، اور کسی طرح سے بھی پانی کے استعمال سے اس کی تکالیف زیادہ ہوتی ہیں۔ ڈیورنگ مینسز اس کی تکالیف زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کورنگ سے، جسم کو جو ہے وہ کھلا چھوڑنے سے، جسم سے کپڑا ہٹانے سے اس کی تکالیف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ لیٹنے سے اس کی تکالیف بڑھتی ہیں، ڈیمپ ویدر میں اس کی تکالیف بڑھتی ہیں، اور لیئنگ آن لیفٹ سائڈ ہو اسپیشلی، اور بائیں سائڈ پہ لیٹنے سے تکالیف زیادہ تر بڑھتی ہیں، اور ٹھنڈ سے بھی اس کی تکالیف بڑھتی ہیں۔ اور یہ جو ہے نا اس کی تکالیف جو
وہ گرمی سے جو ہے نا ریپنگ اپ ہونے سے گرمیوں میں اس کی تکالیف کم ہوتی ہیں، اور ویٹ اور ہیومڈ جو ویدر ہے اس کے اندر بھی اس کی تکالیف کم ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک مرتبہ پھر سن لیں کہ یہ پلسٹیلا کا مضمن ہے۔ اگر پلسٹیلا جو ہے نا ایکیوٹ دوا ہوگی تو اس کی دوا جو ہے کرونیسٹی میں سلیشیا ہوگی۔ تو اس طرح سے جو ہے نا سلیشیا جو ہے نا ہومیوپیتھک ڈائلیوشن کے ساتھ ساتھ بایو کیمک میں بھی بہترین جو ہے نا استعمال ہونے والی دوا ہے، اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس دوا کو جو ہے سائنوسائٹس کے لیے، فرنجائٹس کے لیے، گم بائلز کے لیے، جسم کے اوپر کہیں پر بھی ایکنیز ہوں، پھوڑے ہوں، پھنسیاں ہوں، کیلائڈز ہوں، یا جسم کی کسی قسم کی ریپشن ہو، جسم کے اوپر کسی قسم کی جو ہے نا ناسور ہوں اور بغدر ہوں، فسٹولا اینی کی بہترین دوا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا سلیشیا ایک پولیکرسٹ ریمیڈی ہے، جو ہے نا تمام دوستوں کا مشکور بھی ہوں، انتہائی مشکور ہوں۔ اور میری تمام دوستوں سے آخر میں ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل وائس آف ہومیوپیتھ اس کو سبسکرائب کریں، بلکہ آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ڈے بائی ڈے کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اس کو شیئر کریں، اور کسی قسم کی جو آپ کی رائے ہے اس کو کمنٹ باکس کے اندر جو ہے نا